جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو آخری ویڈیو بنائی تھی شوگر اور ویٹ لاس اور شوگر ریورس کرنے کا جو ڈائٹ پلان تھا، اس میں کافی سارے لوگوں نے جو کمنٹس بھیجے ہیں اس میں ایکسرسائز کی کافی ساری لوگوں نے ایکسرسائز کے بارے میں پوچھا ہے، اور میرا ایک پلان تھا کہ ایکسرسائز پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا۔ تو بیسیکلی یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے جس میں میں کچھ ان سوالوں کا جواب دوں گا اور کچھ ایکسرسائز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکسرسائز جو سائنسی تحقیق کی روشنی میں اس کے کیا فوائد ہیں اور کون سی ایکسرسائز آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ کو شوگر ہے تو کون سی بہتر ہے، شوگر نہیں ہے تو کون سی بہتر ہے، تو یہ ہم جلدی سے اس کو کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ایک جو غلط لوگوں کا یہ یقین ہے کہ ایکسرسائز جو ہے وہ ویٹ لاس کے لیے یا وزن کم کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ نہ ایکسرسائز جو ہے وہ اس سے آپ شوگر کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ دو باتیں صحیح نہیں ہیں۔ جیسے کہ وہ کیلوریز ان اور کیلوریز آؤٹ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ کیلوریز کم کھائیں تو آپ کمزور ہو جائیں گے یا وزن لوز کریں گے، کیلوریز زیادہ کھائیں گے تو آپ وزن گین کریں گے، تو یہ 100% وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کیلوریز کم کھاتے ہیں تو آپ کا میٹابولزم جو ہے، آپ کے جسم جو آپ کی انرجی برن کرتا ہے وہ کم کر دیتا ہے، کیونکہ جسم جو سمجھتا ہے آپ کا کہ آپ سٹارویشن موڈ میں چلے گئے ہیں۔ تو ہمارے لاکھوں سالوں سے ہمارے جینز ایسے ہی کام کرتے آ رہے ہیں کہ جب بھی خوراک کی کمی ہوتی ہے، جب بھی قحط ہوتا تھا پرانے زمانوں میں، جب فریج اور فوڈ جو ہے وافر مقدار میں نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا تھا کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کی جو اویلیبل کیلوریز ہوتی ہیں ان کو کم یوز کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ سلو ہو گیا ہے۔ اس لیے کیلوریز کم کرنے سے آپ جو ہے آپ کا میٹابولزم کم ہو جاتا ہے، اس لیے وزن آپ کا رک جاتا ہے، تھوڑا بہت کم ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہی آپ دوبارہ کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کا وزن جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جو آپ کا میٹابولزم کم ہو گیا تھا وہ دوبارہ جو ہے اس لیول پہ نہیں جاتا۔ یہ کچھ سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے۔ تو اسی طرح ایکسرسائز بھی ایسے ہی ہے کہ ایکسرسائز کا جو بنیادی فائدہ ہے وہ ویٹ لاس نہیں ہے۔ تو ویٹ لاس کے لیے ایکسرسائز کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کا جو ریسٹنگ میٹابولک ریٹ ہے، جب کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے تو جو آپ کی کیلوریز یوز ہوتی ہیں تقریباً آپ کی 1100-1200 کیلوریز یوز ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ دن کی 2000-2500 کیلوریز کھاتے ہیں تو باقی کیلوریز کو برن کرنے کے لیے اگر آپ 1 گھنٹہ پوری ایکسرسائز کریں تو تقریباً 200 سے 300 کیلوریز برن ہوتی ہیں۔ تو آپ کو دن میں 4-5 گھنٹے ایکسرسائز کرنی پڑے گی تاکہ آپ کو باقی کیلوریز جو ہے وہ برن کریں۔ تو یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ ایکسرسائز کے بنیادی طور پر 3 جو ہیں وہ فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو ایکسرسائز یہ ہے کہ سٹریس ریلیز کرتی ہے۔ آپ سٹریسڈ ہیں تو آپ کوئی بھی ایکسرسائز کریں، باہر کھلی ہوا میں نکلیں، دوڑیں، چلیں، سائیکلنگ کریں، پہاڑی پہ چڑھیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کا ایک دفعہ سٹریس ریلیز کرتی ہیں۔ دوسرا جو ایکسرسائز کا بینیفٹ ہے وہ ہے آپ کے جوائنٹس کا، کہ آپ کے جوائنٹس جو ہیں وہ جب آپ موومنٹ کرتے ہیں، ہلتے ہیں، چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، تو آپ کے جوائنٹس جو ہیں وہ ان میں طاقت آتی ہے اور آپ کے جوائنٹس صحیح رہتے ہیں۔ اگر اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے جوائنٹس جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اور تیسرا جو فائدہ ہے وہ ہے آپ کا کارڈیو ویسکولر۔ کارڈیو ویسکولر کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز اس سپیڈ پہ کر رہے ہیں، جیسے تیز واک ہے یا آپ دوڑ رہے ہیں، تو اس میں آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ تیز ہوگا۔ جب ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی آپ کے کارڈیو ویسکولر سسٹم کے لیے اچھا ہے، کیونکہ جب اگر آپ کا ہارٹ تیز نہیں ہوگا، بہت عرصے آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے، تو اس میں آپ کی جو ہے آرٹریز اور بلڈ فلو جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کارڈیو ویسکولر کریں گے، ایون دن میں آپ 10 یا 15 منٹ بھی اس سپیڈ پہ ایکسرسائز کریں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ 70-80 سے بڑھ کر 120-30 تک چلا جائے، تو وہ آپ کی ہارٹ جو ہے یا کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کو انکریز کریں گے۔ تو یہ 3 فائدے ہیں۔ اب اگر شوگر کے حوالے سے دیکھا جائے تو
اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی جو مسلز ہیں وہ آپ کی شوگر کو یوز کرتے ہیں بہت زیادہ، اور آپ کی مسل کے اندر گلائکوجن کے سٹورز بھی ہیں جو جس کے اندر آپ کی شوگر سٹور ہوتی ہے۔ تو ایک بنیادی چیز جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ریسرچ سے ثابت ہے کہ مسلز وہ واحد چیز ہے جسم میں جو آپ کی شوگر کو اس وقت بھی یوز کر لیتا ہے جب کہ انسولین ریزسٹنٹ ہے، آپ یہ انسولین نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ ہے، اگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو کہ آپ کے جسم میں جو آپ کھانا کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، اس سے جو شوگر بنتی ہے وہ آپ کے بلڈ میں جاتی ہے، اور پھر وہ انسولین کی مدد سے یہ شوگر آپ کے مسلز میں اور آپ کے جسم میں یوز ہوتی ہے ایز اے سورس آف انرجی۔ تو جب آپ کی انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، آپ کی انسولین زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے، آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہیں، تو آپ کی انسولین بنتی زیادہ ہے لیکن وہ یوز نہیں ہوتی، جس کو میٹابولک سنڈروم بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں یا دوڑ رہے ہیں، تو اس میں آپ کی مسلز جو ہیں وہ انسولین کو بائی پاس کر دیتے ہیں اور آپ کی بلڈ شوگر کو یوٹیلائز کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم فائدہ ہے جن لوگوں کو انسولین ریزسٹنس ہے یا جن کو میٹابولک سنڈروم ہے اور ان کی شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو اگر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں یا کھانے کے بعد 1 گھنٹے بعد برسک واک، جس کو تیز رفتار سے چلنا یا جاگنگ کہنا کرتے ہیں، تو اس میں آپ کی شوگر بلڈ شوگر جو ہے وہ نارمل لیول سے ڈیکریز ہو جاتی ہے۔ تو ایک یہ فائدہ ضرور ہے شوگر والوں کے لیے۔ دوسری جو آپ کی ایکسرسائزز ہیں جس میں آپ بہت زیادہ سٹریسفل لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، 5-10 کلومیٹر دوڑتے ہیں یا بہت زیادہ وزن اٹھاتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے جسم کو بہت زیادہ سٹریس دے رہے ہیں۔ تو جب آپ سٹریس دیتے ہیں، پرٹیکولرلی شوگر والے بندے کو جب سٹریس ہوتا ہے تو وہ کورٹیزول جو ہے ہارمون، جو سٹریس ہارمون جس کو کہتے ہیں، وہ ریلیز ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں، جس کی وجہ سے اس کو کاؤنٹر افیکٹ کرنے کے لیے آپ کا جسم شوگر ریلیز کرتا ہے، جو آپ کا لیور کرتا ہے بیسیکلی۔ تو جب بھی آپ کا سٹریس ہارمون ریلیز ہوں گے، آپ کی شوگر بڑھ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سٹریسڈ ہوتے ہیں تو آپ کی شوگر جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی، بڑھ جاتی ہے۔ صبح کے وقت آپ کی شوگر اس لیے زیادہ ہوتی ہے فاسٹنگ میں بھی، کیونکہ باڈی آپ کا جو ہے وہ نیکسٹ ڈے کے لیے اب آپ کو تیار کر رہا ہے، تو اس وقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی شوگر کو نیچرلی زیادہ کرتی ہیں آپ کے بلڈ میں۔ آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو جب شوگر زیادہ ہوگی تو آپ کی انسولین چونکہ کام نہیں کر رہی، آپ انسولین ریزسٹنس ہیں، تو اس وجہ سے کر کے وہ جب آپ کی سٹریس کی وجہ سے کورٹیزول ریلیز ہونے کی وجہ سے شوگر زیادہ ہوگی تو وہ پھر شوگر کم نہیں ہوتی۔ اس لیے جو بہت زیادہ اسٹریسفل ایکسرسائز ہیں اس سے اجتناب کریں۔ ابھی جو ریسرچ ماڈرن ہو رہی ہے، جو اچھے سائنٹسٹ ہیں نیوٹریشن کے یا ایکسرسائز کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ماڈریٹ جو ہے، لو سے ماڈریٹ انٹینسٹی جو ایکسرسائز ہیں وہ آپ کریں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کا کارڈیو ویسکولر بھی بہتر ہوگا اور آپ کا اوور آل جو ہے وہ صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ اب تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں بہت زیادہ، اس میں آپ کا، جیسے میں نے بتایا کہ سٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی شوگر کو بڑھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو گروتھ ہارمونز ہیں وہ بھی اب جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ریلیز ہوتے ہیں۔ جو گروتھ ہارمون ہیں وہ آپ کے میٹابولزم کو بہت تیز کرتے ہیں۔ تو اب جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو سٹریس ہارمون اور گروتھ ہارمون دونوں ریلیز ہوتے ہیں۔ تو سب سے بہتر جو اس کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو، ان دونوں ہارمونز کا فائدہ اٹھائیں ایکسرسائز میں، وہ ہے جس کو ہٹ ٹریننگ کہتے ہیں یا ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ جس کو کہتے ہیں، وہ کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی قوت سے بھاگ سکتے ہیں، جو بھی کر سکتے ہیں، یا سائیکل چلا سکتے ہیں یا سیڑھیاں دوڑ کے جلدی سے چڑھ سکتے ہیں 10 20 30 سیکنڈ، وہ آپ فل رفتار سے وہ کام کریں۔ اس میں آپ کا سانس بھی پھولے گا، آپ کو بہت زیادہ جسم اسٹریس میں چلا جائے گا، اس کی وجہ سے کارٹیزول بھی ریلیز ہوگا اور آپ کا گروتھ ہارمون بھی ریلیز ہوگا۔ لیکن کیونکہ آپ اپنی باڈی کو بہت تھوڑی دیر اسٹریس دے رہے ہیں، کیونکہ اب ہٹ ایکسرسائز کرتے ہیں جو ہائی انٹینسٹی ایکسرسائز ہوتی ہیں، اس میں یا جب آپ اسپرنٹنگ کرتے ہیں تو اس میں کیونکہ انٹینسٹی تو بہت زیادہ ہے لیکن ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کی جو اسٹریس ہارمونز ہیں وہ اتنے زیادہ ریلیز نہیں ہوتے، لیکن گروتھ ہارمون جو ہیں
وہ اس دوران میں اتنے ریلیز ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے 5-7 ہٹ ایکسرسائز کے چکر لگا لیے 10 منٹ کے اندر اندر، 10-20-30 سیکنڈ بہت تیز دوڑ لیا، 30 سیکنڈ پھر آپ رک گئے، پھر 30 سیکنڈ آپ نے دوڑ لیا، پھر 30 سیکنڈ رک گئے آپ، تو یہ 5-10 منٹ کے اندر اندر آپ کچھ انٹرول جو ہیں وہ ہٹ ایکسرسائز کے جب کریں گے تو اس میں آپ کے کورٹیزول اتنا ریلیز نہیں ہوگا جتنا کہ آپ کا گروتھ ہارمون ریلیز ہوگا۔ اب گروتھ ہارمون جو ریلیز ہوتا ہے وہ کچھ جو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب آپ صحیح طریقے سے ہٹ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا گروتھ ہارمون 100-200%، 300% تک ریلیز ہوتا ہے۔ تو یہ جب ریلیز ہوتا ہے تو اس سے آپ کا میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور آپ کی شوگر جو ہے، آپ کے جسم کی انرجی یوز ہوتی ہے، اور ہٹ ایکسرسائز کرنے سے آپ اگر اس کے بعد 24 گھنٹے تک آپ کا جسم جو ہے آپ کا وہ کیلوریز برن کرتا رہتا ہے، شوگر برن کرتا رہتا ہے، تو اس لیے ایکسرسائز جو ہے آپ کوشش کریں کہ ماڈریٹ کریں، اور جو سپرنٹنگ ہے یہ دوسرے دن یا ہر روز یا دوسرے دن ایٹ لیسٹ کریں، لیکن ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ ایکسرسائز اگر آپ تو یوز ٹو ہیں دوڑنے کے، بھاگنے کے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایکسرسائز نہیں کی پہلے آپ نے تو آپ ہمیشہ گریجول اس کو شروع کریں اور اس کو اتنا ہی کریں جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں یا دوڑتے ہیں اگر آپ کو چیسٹ میں ٹائٹنس وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو اس کو روک دیں، لیکن آپ گریجولی اگر اس کو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کی عادت ڈالتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم بہت سٹرونگ ہو جائے گا۔ تو نارملی دیکھنے کے لیے کہ آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم کتنا سٹرونگ ہے، آپ کو جو وی او ٹو میکس ایک ٹرم ہے جس کو یوز کرتے ہیں، تو وی او ٹو میکس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 2.4 کلومیٹر جو ہیں یا 1.6 میل یہ آپ ایج کے حساب سے ایک معینہ مدت کے اندر کرتے ہیں، تو جیسے اگر آپ کی عمر 40 سے 50 سال کے درمیان ہے تو 2.4 کلومیٹر جو ہے وہ آپ اگر 15 منٹ سے کم میں کرتے ہیں تو آپ کی وی او ٹی میکس اور آپ کا کارڈیو ویسکولر یا کارڈیو ریسپریٹری جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر اس سے زیادہ لگتے ہیں تو پھر آپ کو اس پہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایج اس سے کم ہے تو اس سے اور بھی کم ٹائم لگنا چاہیے، اگر آپ 50 سے زیادہ ہیں تو اگر آپ 16 منٹ میں کر لیتے ہیں، 15 منٹ میں کر لیتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہے تو آہستہ آہستہ آپ اس کو امپروو کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اگر تو بالکل آپ ایکسرسائز کی عادی نہیں ہے تو سب سے پہلے چلنا شروع کریں، 1 ہفتہ 2 ہفتہ، اس کے بعد تیز چلیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ جوگنگ کریں، اس کو طریقے سے جو آپ 3-4 مہینوں کے اندر جا کے اس کو امپروو کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہارٹ بیٹ جو ہے آپ کی جو ہارٹ بیٹ کے زون ہیں ایکسرسائز میں، جیسے زون 1 2 3 4 5 ہوتا ہے، تو جو زون 2 یا زون 3 ہے وہ تقریباً آپ کی 130 ہارٹ بیٹ جو ہے پر منٹ اس کے درمیان میں ہوتی ہے، تو 130 کے قریب اگر آپ رہیں گے تو یہ بیسٹ جو ہے آپ کی انٹینسٹی ہے جہاں پہ آپ اپنی شوگر جو ہے آپ کی بلڈ کی وہ آپ کی مسلز یوز کریں گے، اور 30-40 منٹ اگر آپ جوگنگ کریں بالکل لائٹ سے یا بہت تیز واک کریں تو تقریباً آپ کی 120-130 کے درمیان آپ کی ہارٹ بیٹ ہوگی، اور اس میں آپ کی شوگر آپ کی بہت یوٹیلائز ہو جائے گی۔ تو کبھی کبھار کچھ لوگوں نے کہا جی کہ کبھی کبھار کیا وہ روٹی کھا سکتے ہیں یا کاربوہائیڈریٹس، تو کبھی کبھار ہم انسان ہیں، غیر دل کرتا ہے، تو اگر آپ انوائٹڈ ہیں یا کوئی شادی وغیرہ ہے یا آپ ویکینڈ پہ دوستوں کے ساتھ ہیں تو کبھی آپ نے کچھ کھا لیا کاربوہائیڈریٹ روٹی چاول وغیرہ، تو اس کا سب سے بہترین علاج ہی ہے کہ آپ اس کو پلان کر کے کھائیں۔ کھانے سے پہلے اگر آپ 30-40 منٹ جوگنگ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اگر وہ نہیں کر سکتے تو کھانے کے بعد جو ہے 1 گھنٹہ آپ کھانے کو دیں، اس کے بعد آپ تقریباً 30-40 منٹ فاسٹ واک کریں یا جوگنگ کریں، پہلے اور کھانے کے بعد دونوں کر سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ پیک پہ نہیں جائے گی، کیونکہ کافی ساری شوگر آپ کی جسم میں یوز ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ سوالات تھے، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا جی کہ گھر میں ہیں ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بہت ٹریول کرتا ہوں اور ٹریول میں ہر جگہ آپ کو سہولتیں میسر نہیں ہوتی ایکسرسائز کی،
لیکن اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، جم جاتے ہیں یا نہیں جاتے، آپ نکل جائیں باہر، دوڑیں، چلیں ایسی جگہ جہاں پہ بہت زیادہ پولوشن نہ ہو. تو آپ جہاں پہ نہیں کر سکتے، باہر جا سکتے، تو گھر میں آپ سیڑھیاں چڑھیں، سائیکل آپ جو ہے اسٹیشنری بائسکل لے لیں، اس کو چلائیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی آپ گھر میں، یا اٹھک بیٹھک جو آپ کرتے ہیں جس کو پش اپ پل اپ وغیرہ کہتے ہیں، تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کا جسم حرکت میں رہے، دوران خون جو ہے وہ تیز رہے، آپ کا تھوڑا بہت سانس پھولے، تو وہ آپ کی شوگر کے لیے، آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے ویٹ لاس کے لیے اچھا ہے. لیکن سب سے بہترین وہ یہ ہے کہ جب آپ کا اسٹیمنا ہو تو آپ ہٹ ایکسرسائز کریں. اس میں آپ کے گروتھ ہارمون ریلیز ہوں گے، میٹابولزم تیز ہوگا اور اسٹریس ہارمون کم ریلیز ہوں گے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں ایکسرسائز کے حوالے سے. اگر اس بارے میں آپ کے کچھ کوشچن ہوں تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. کچھ چیزیں ڈیفینیٹلی ذہن سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ میں کوئی لیکچر پراپر تیار کر کے نہیں بیٹھتا. جتنا ٹائم ہوتا ہے، جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں یہ کیمرہ آن کر کے اس کو بیان کر دیتا ہوں. تو کوئی چیز اگر رہ گئی ہے، کسی کا کوشچن ہے، تو آپ پوچھ لیں مجھے کمنٹس میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا. لیکن اگین یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ حرکت بہت ضروری ہے. ایون اگر ویٹ لاس کے لیے نہیں ہے تو آپ کی اوور آل ہیلتھ، اسٹریس، آپ کے دل کے لیے جو حرکت ہے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے، وہ ضروری ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جم جوائن کریں یا آپ ایکسرسائز بہت زیادہ کریں یا آپ وزن اٹھا رہے ہیں، یا اس کی وہ ضرورت نہیں ہے. آپ حرکت میں رہیں ہر وقت. تو جیسے لوگ جو صبح اٹھ کے شام تک سارا دن چلتے رہتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں، سودا سلف لاتے ہیں، گھر میں کوئی چھوٹی موٹی چیز خراب ہے اس کو ٹھیک کر لی، کوئی چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دی، یا جو کسان لوگ ہیں یا مزدور لوگ ہیں، تو یہ سب سے جو ہے نا وہ بیسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں. اگر آپ ہر وقت حرکت میں نہیں رہتے اور آپ صرف دن میں 1 گھنٹہ جم جاتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں اتنی بہتر نہیں ہے جتنی آپ کنٹینیوس جو حرکت ہے آپ کی. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کی جاب کمپیوٹر بیسڈ ہے جیسے میری جاب بھی ہے، تو اس میں جتنا ٹائم آپ کو ملے آپ اس سے کمپیوٹر سے ہٹیں، اٹھیں، تھوڑی بہت واک کریں، سیڑھیاں چڑھیں، اور اس کے بعد درمیان میں جب بھی آپ کو اسپرنٹنگ کا موقع ملے تو آپ اسپرنٹ کریں 1-2 منٹ کے لیے بے شک، اور پھر آ کے اپنا کام شروع کر دیں. اور جب آپ کو ٹائم ملے تو پراپر ایکسرسائز بھی کریں. تو تھینک یو ویری مچ جی. میں نے کوشش تو کی تھی کہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. اگر آپ کے کچھ سوال ہیں تو آپ اس کو کمنٹس میں پوچھیں، تو میں انشاءاللہ ان کی جواب دینے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ اینڈ ٹیک کیئر. السلام علیکم.